اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم قوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے. الحمدللہ بچے، بڑے، مرد و خواتین سب کے الگ الگ لیول اور الگ الگ کورسز ہیں. چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے. بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے. سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان زرغام اعظمی، اور آج پھر ہم لے کے کچھ سوالات حاضر ہوئے ہیں جو ہمارا خاص ٹاپک ہے احکام. اور آج کے حالت حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ سوالات لے کے حاضر ہوئے ہیں. چونکہ انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن ہے اور انٹرنیشنل سوالات لے کے حاضر ہوئے ہیں، لہٰذا انٹرنیشنل شخصیت ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. پھر اسٹوڈیو میں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب قبلہ دفتر آیت اللہ سستانی صاحب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسٹوڈیو میں. لہٰذا قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ نوا فاؤنڈیشن آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ تشریف لائیں. لہٰذا سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو کہ ڈیجیٹل دور ہے، لہٰذا پہلا سوال یہ ہے کہ شیئر مارکیٹ اور اس میں آپشن ٹریڈنگ یا فیوچر ٹریڈنگ جو ہوتا ہے وہ کیسا ہے اسلام میں؟ جی ماشاءاللہ، سلامت رہیں. بہت اچھا پروگرام ہے اور پیغام دین آپ جو ہے پہنچا رہے ہیں اس سلسلے سے. آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام دین کا پہنچنا اہمیت رکھتا ہے، اور وہ سوشل میڈیا ایک بہترین ہمارے لیے ذریعہ ہے. کافی اچھی خدمات آپ انجام دے رہے ہیں. خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ شیئر مارکیٹ یا شیئر مارکیٹ میں جو آپشن ٹریڈنگ وغیرہ کا سلسلہ ہے، فاریکس ٹریڈنگ ہے، تو اس کا آیت اللہ سستانی کا اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ دیکھیے، شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرنا آیت اللہ سستانی کے یہاں جائز ہے، بشرطے کہ اس شرط کا خیال رکھیں کہ کمپنی ایسی کمپنی نہ ہو جو حرام بزنس کرتی ہے، جیسے شراب کا بزنس ہوا، حرام گوشت کا بزنس ہوا، یا اس طرح کے اور کچھ حرام بزنس اگر کرتی ہے تو ایسی کمپنیوں کے شیئر آپ نہیں خرید سکتے. اس کے علاوہ اگر نارمل کمپنی ہے، حلال انویسٹ کر رہی ہے، تو آپ اس کے شیئر خرید سکتے ہیں. اب اس میں جو آپشن ٹریڈنگ کا مسئلہ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ہمارے یہاں معاملے میں شرط کی شکل میں یا اس حوالے سے جائز نہیں ہے، تو اس میں آیت اللہ سستانی کا یہ کہنا ہے کہ معاملہ آپ کا صحیح نہیں ہے. معاملہ جو آپ کر رہے ہیں، لین دین جو کر رہے ہیں، وہ باطل ہے. رہے گی بات جو پیسہ ہمیں فائدے کی شکل میں مل رہا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، وہ پیسہ اگر آپ کو یقین ہے کہ کمپنی، جس کمپنی کا آپ نے شیئر خریدا ہے یا جو لوگ کمپنی سے جڑے ہوئے ہیں، وہ افراد آپ کے اس تصرف پر، اس پیسے پر جو آپ نے لیا ہے، اس کے تصرف پہ راضی ہیں، کہ یقین راضی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا شیئر مارکیٹ میں ہوتا ہی ہے کہ بھائی ہم کمپنی نے شیئر وہ لائے اور اس کے بعد ہر شخص پیسہ لگا رہا ہے، اب جس کو فائدہ ہو جائے، جس کا نقصان ہو جائے. یعنی ایک بیک گراؤنڈ پس منظر میں انسان سوچ کے ہی آتا ہے. تو اگر یقین ہے کہ وہ رضایت ہے تو مال میں تصرف جائز ہو جائے گا، لیکن معاملہ شرعی اعتبار سے وہ معاملہ صحیح نہیں، کیونکہ اس میں کچھ شرط و شروط ہیں جو معاملے کے میں اشکال پیدا کرتی ہیں. تو اگر صرف شیئر خرید رہے ہیں اور خرید کے ہم نے چھوڑ دیا اور بعد میں کبھی ریٹ بڑھ گیا تو بیچ دیا، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اتنا اوپر گیا تو بیچنا ہی ہے، اتنا نیچے آیا تو آپ کا لاس ہو جائے گا، آپ کو بیچنا ہی پڑے گا ایک دن کے اندر. تو یہ جو معاملے میں شرطیں بڑھ جاتی ہیں، اس سے معاملے میں اشکال پیدا ہوتا ہے. تو اللہ سستانی کا یہ کہنا ہے معاملہ صحیح نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ سامنے والے راضی ہیں تو آپ اس پیسے میں تصرف کر سکتے ہیں. جیسے قبلہ اس میں جیسے ٹائم ہوتا ہے، جیسے ویکلی ہوتا ہے، جیسے آپشن ٹریڈنگ جیسے ہے، تو اس میں ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے، مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. جی، آپ کو ایک ٹائم رہتا ہے، مدت میں بیچنا ہی ہے کہ محدود مدت میں آپ کا، ورنہ وہ ختم ہو جائے گا. ہاں، اس کی تو اسی کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ
اس میں اکثر میں آیت اللہ سستانی کا یہ کہنا ہے کہ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو یقین ہے کہ سامنے والے راضی ہیں تو اس پیسے میں تصرف کر سکتے ہیں، لیکن معاملے کے حوالے سے معاملہ صحیح نہیں، وہ باطل مانا جائے۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین بڑھتے اپنے اگلے سوال کی جانب۔ قبلہ ڈیجیٹل کرنسی میں انویسٹ کرنا کیسا ہے؟ ہاں، ڈیجیٹل کرنسی کیونکہ آج کے زمانے میں کافی مبتلا بے چیز ہے، جیسے بٹ کوائن ہوئی، جیسے دوسری کرنسیاں ہیں جو ڈیجیٹل کرنسی ہیں، اور ایک زمانے میں اس کا کافی وہ چل رہا تھا، ٹریڈ چل رہا تھا، ابھی کم ہو گیا ہے۔ دیکھیے اس کے بارے میں کیونکہ ابھی تک اس کی کوئی اتھینٹک اور کوئی سسٹم، اس کا جو عرف عام میں رائج سسٹم سمجھا جائے، جس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی سپورٹ ہو، ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اکثر مراجع نے، خود آیت اللہ سستانی نے تو اس میں توقف کیا ہے۔ پہلے ان کا احتیاط واجب تھا کہ بنا بر احتیاط واجب آپ نہیں کر سکتے، ہماری کلپ بھی موجود، اس کے تفصیلی مسائل ہم نے بیان کیے۔ اور اب ان کا آیت اللہ سستانی کا یہ یعنی اظہار نظر ہی نہیں کرتے، توقف کیا ہے۔ دوسرے مراجع پہ جب آپ رجوع کرتے ہیں تو دوسرے مراجع بھی اکثراً اجازت نہیں دیتے، ہو سکتا ہے کوئی ہو جو اجازت دیتا ہو، کیونکہ ابھی اس کی کنڈیشن بہت واضح نہیں ہے۔ ابھی اس میں جو لوگ پیسہ لگاتے ہیں 90% لوگ لاس میں جاتے ہیں، نقصان میں جاتے ہیں، اور شریعت ایسے معاملات میں جس میں رزق زیادہ ہے، بہت زیادہ رزق ہے، کیونکہ اسی بیس پہ جوا بھی حرام کرا دیا ہے کہ جوئے میں رزق بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ایسے معاملات جس میں رزق زیادہ ہوتے ہیں اور نئے معاملات بنائے گئے ہیں، اس کو شریعت نے، کیونکہ اس کا کوئی اتھینٹک یا شریعت کے حوالے سے کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو معاملہ یا توقف کرتے ہیں یا احتیاط کرتے ہیں، یا کہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے فی الوقت پرہیز کیا جائے۔ ہو سکتا ہے ایک زمانہ آئے کہ یہ رائج کرنسی ہو جائے اور لوگ اس میں انویسٹ کریں اور شیئر مارکیٹ کی طرح نارمل طریقے سے لوگوں کو اس سے فائدہ ملے، تو مراجع پھر تجدید نظر کریں اور کوئی جدید نظریہ اس پر قائم کریں۔ بے شک۔ چونکہ ناظرین آج کچھ مختلف سوالات ہیں، لہٰذا قبلہ سے اگلا سوال ہے کہ خواتین کا بال بیچنا، کچھ خواتینیں ہیں جو اپنا بال سیل کر دیتی ہیں، بیچ دیتی ہیں، ان کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ ہاں، آج کل وگ بنانے کے لیے یا خواتین کے جو بال ہیں وگ بنا کے اور نمائشی بال جو ہوتے ہیں وہ بنانے کے لیے بیچے جاتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں کچھ لوگ کہ بھائی بال ہمیں بیچیے، تو کیا خاتون اپنے سر کا بال بیچ سکتی ہے؟ نہیں بیچ سکتی، کیونکہ وہ جو بال خرید کے لے جا رہے ہیں مشخص نہیں ہوتا کہ کس کا بال ہے۔ اگر معین ہو کہ یہ اس عورت کا بال ہے اور نامحرم کے حوالے کر رہے ہیں تو وہاں اشکال ہے، لیکن نہیں، مشخص نہیں ہے، اب آیا گھر پہ ہم نے بڑھا کے دے دیا، اب کس کا بال ہے اسے بھی نہیں پتہ ہے۔ تو ایسی صورت میں کیونکہ مشخص بھی نہیں ہے، اس لیے آیت اللہ سستانی کے ہاں اس کا بیچنا جائز ہے، اس کی اجرت بھی جو ملتی ہے وہ تصرف کر سکتی ہے، اس میں حلال ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اب اس کا فیشن ہونا کہ لوگ بال بیچیں اور اس طرح سے وگ بنے، یہ خود کام پسندیدہ ہے یا نہیں ہے، اس کو ابھی نظریہ قائم کرنا مشکل ہے اس پر، لیکن ہے کہ بذات خود یہ عمل جائز ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بے شک۔ قبلہ اگلا سوال یہ ہے کہ خواتین کا سوشل میڈیا پہ آنا کیسا ہے؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے کہ خواتین آج کل بہت دیکھنے کو ملتا ہے کہ محفلوں کے حوالے سے، منقبت پڑھنے کے حوالے سے یا مجلس پڑھنے کے حوالے سے یا نوحہ پڑھنے کے حوالے سے خواتین سوشل میڈیا پہ آتی، اور کافی یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کافی اچھے انداز میں سج کے سنور کے میک اپ کر کے یا ان کا جو روسری جسے کہتے ہیں، جو ان کا مقنع ہوتا ہے یا روسری ہوتی ہے یا روپٹہ جو ہوتا ہے، ایک خاص انداز میں لگا کے آتی ہیں۔ تو یہ زینت خاتون کے لیے حرام ہے۔ زینت میں معیار کوئی میک اپ نہیں ہے، زینت میں ہر وہ چیز جو عرف میں زینت شمار ہو۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم اپنے سے گندگی کو دور کر رہے ہیں، وہ زینت نہیں، لیکن نہیں، ہم صاف ہو گئے، صاف ستھرے ہو گئے، صاف ستھرا لباس پہن لیا، اب اس کے بعد ہم ایک آپشن آتا ہے کیا ہے کہ ہمیں اب سجنا اور سنورنا ہے۔ گندگی نظافت الگ عنوان ہے، صفائی سے صاف ستھرے لباس میں آنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن صاف صفائی کے بعد ایک الگ عنوان آتا ہے سجنا اور سنورنا، کہ صاف صفائی تو ہو گئی، حمام ہو لیے، منہ دھو لیا، ہاں فیش واش سے منہ دھو لیا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب جب صاف صفائی ہو گئی تو اب ہمیں سجنا اور سنورنا ہے۔
تو سجنے اور سنورنے میں اور زینت صادقانے میں لپسٹک ہوئی یا آپ کے چہرے پہ کریم ہوئی یا کوئی اور دوسری چیزیں جو استعمال کرتی ہیں، کوئی خاص معیار نہیں ہے، معیار زینت ہے۔ تو اب اگر ایسا اسٹال لگا کے آ رہی ہیں رنگ برنگا، ایسا ڈریس پہن کے آ رہی ہیں جو رنگ برنگا ہے، آواز کو بہت نازک کر رہی ہیں جس سے ایک نامحرم مرد کے احساسات بھڑکتے ہوں، خاص کر کے آواز کو لطیف و نازک بنا رہی ہیں، زینت کر کے آ رہی ہیں، تو یہ تمام چیزیں شریعت اجازت نہیں دیتی۔ آپ سمپل سادے لباس میں آئیں، ایک نارمل لباس میں، وہی جسے کہیں صفائی، صاف ستھرے لباس میں آئیں، زینت والے لباس میں نہ آئیں، صاف ستھرے لباس میں آئیں، صاف ستھرا چہرہ لے کے آئیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن میک اپ یا زینت، خوبصورت اسٹائل، خوبصورت لباس، خوبصورت میک اپ، خوبصورت آواز، یہ تمام چیزیں شریعت اجازت نہیں دیتی، کیونکہ ان چیزوں سے کہیں نہ کہیں برائی پھیلنے کا ایک زمینہ فراہم ہوتا ہے، اور شریعت ایسی چیزوں کو سختی کرتی ہے اور روکتی ہے اور جائز نہیں سمجھتی۔ بے شک قبلہ، نظر و نیاز کے حوالے سے جو سوالات ہوتے ہیں، نظر کا کسی خاص انداز میں دلانا کیسا ہے؟ جی بہت بہترین سوال ہے، کیونکہ نظر ہمارے معاشرے میں، بر صغیر میں، خاص کر کے ہندوستان اور اطراف کے علاقوں میں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ نظر کا ایک خاص اہتمام ہوتا ہے، اور نظر میں یہ بھی رہتا ہے کہ جو چیز نظر دلائی جا رہی ہے وہ سامنے رکھی جائے، اور پھر ہر شخص کے نام سے کہ ان کو گوشت نظر ہوگی، اور ان کو پوڑی نظر ہوگی، اور ان کو کھیر نظر ہوگی، اور ان کو یہ جو دستورات ہیں، تو یہ دیکھیے یہ عورتوں کی شریعت ہے، یہ عورتوں کی شریعت ہے، یہ اسلام کی شریعت نہیں ہے، یہ پیغمبر اسلام کی شریعت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا مقصد نظر سے کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ مرحوم کو ثواب پہنچے، تو مرحوم کے نام پہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے، یقیناً اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ مرحوم کے نام پر جو چیزیں ہم سامنے رکھ کے نظر کرتے ہیں، مومنین کو کھلاتے ہیں، اس کا بھی ثواب انہیں پہنچتا ہے۔ تو اب پوڑی جائے گی، اور گوشت جائے گا، اور حلوہ جائے گا، اور یہ تمام جو اس میں جزیات ہیں، جو تفصیلات ہیں، چیزیں جو ایڈ کر دی گئی ہیں، اس کا شریعت سے کوئی ربط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اس کو ایک رسم و رواج دے دیا، اس انداز سے کی جائے گی، اس لیے اس میں بہت سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے کیوں کر دیا، یوں کیوں کر دیا۔ اور نظر میں نام لیا جائے تبھی نظر ہوگی، نہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کس کے لیے نظر کیا، نظر یعنی کسی کے نام پر کسی چیز کو کھلانا پلانا، فاتحہ پڑھنا، کوئی اچھا عمل انجام دینا، اسے نظر کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے جو ہم اس کے لیے انجام دے رہے ہیں، اس کے لیے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس کے نام پہ کھلا رہے ہیں، تو اس کا ثواب اسے پہنچے گا۔ یہ گوشت، یہ سالن تو اس تک نہیں پہنچے گا، یا اس جیسا پہنچے اگر خدا کا ارادہ ہو، یا یہ کہ اس کا اجر اس تک اس کے بہتر انداز میں اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو اس میں بہت زیادہ دقت کرنے کی اور سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کہ ایسے ہی ہونا چاہیے اور اسی انداز سے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نظر دلاتے ہیں، اچھی بات ہے، نظر کا اہتمام بھی اچھی بات ہے، دونوں طرف سے۔ کچھ لوگ مخالفت میں بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور کچھ لوگ پابندی میں بہت زیادہ سختی سے کام لیتے ہیں، وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ جو چیز جس کی جو اہمیت ہے اسی حوالے سے اہمیت دی جائے تو بہتر ہے۔ بے شک، بہت سے لوگ منت مان لیتے ہیں، تو منت کے حوالے سے اگر کسی نے منت مان لی، مثلا میرا یہ کام ہو جائے گا، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، تو کیا اس پر عمل کرنا واجب ہے؟ دیکھیے، منت دو طرح سے ہوتی ہے۔ منت ہی کبھی کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میری فلاں مشکل ہو گئی تو میں جاؤں گی زیارت پہ، یا آج کل ہمارے یہاں ہندوستان میں جوگی پورا جائیں گے، حسین ٹیکری جائیں گے، اس طرح کی منتیں مانی جاتی ہیں، یا فلاں شہید کو مرغا چڑھائیں گے، ولیدہ چڑھائیں گے، یہ تمام منتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو منتیں ہیں، کیونکہ اس میں کوئی صیغہ شرعی صیغہ نہیں پڑھا گیا، اس لیے ان منتوں پہ عمل کرنا ضروری، واجب، شرعاً واجب نہیں ہے، بہتر ہے، پسندیدہ ہے، مستحب بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن واجب شرعی طور پر اس کو ہم واجب نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ منت مانی ہے، نظر شرعی کیا ہے، نظر شرعی کیا ہے؟ نظر شرعی اس وقت محقق ہوتی ہے کہ جب آپ نظر میں اللہ کا مخصوص نام لیں، اللہ، رحمان، رحیم،
کہ خدا کے لیے، اللہ کے لیے، رحمان کے لیے، رحیم کے لیے میرے اوپر ہے، للہ علیہ، عربی میں کہنا ضروری نہیں، اس کا ترجمہ بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے میرے اوپر ہے کہ میں اس کام کو انجام دوں، اگر میری فلاں حاجت پوری ہو گئی، یہ فلاں مشکل حل ہو گئی۔ تو اب یہ ہو گئی نظر شرعی، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ بس اگر کبھی کبھی جوش میں آ کر یا مشکلات و پریشانی میں نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، کوئی بڑی منت مان لی، اب مشکل حل ہو گئی، کچھ پریشانی حل ہو گئی ہے، کام ہو گیا، اب وہ منت ادا کرنے میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت مشکل ہو رہی، تو وہاں یہ ایک فائدہ ہے کہ توجہ کریں کہ ہم نے نظر شرعی کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اگر نظر شرعی کیا تھا تب تو آپ اس کو انجام دینا ضروری، لیکن اگر نظر شرعی نہیں کیا تھا، اللہ اور اللہ سے مخصوص نام اپنی زبان پہ جاری نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کہ مولا عباس کے لیے یا مولا کائنات کے لیے، بی بی فاطمہ کے لیے کچھ کریں گے، ان کے نام پہ امام باڑہ بنوا دیں گے۔ اب اتنی حیثیت نہیں کہ امام باڑہ بنوائیں یا بنوائیں گے تو کافی زندگی متاثر ہوگی، ہاں کافی دوسرے ضروری کام چھوٹ جائیں گے۔ تو اگر نظر شرعی نہیں کیا ہے تو اس پہ عمل واجب شرعاً نہیں ہے۔ ہاں آپ عمل کرتے ہیں، تمام میں آپ کے ہے، عمل کریے، بہتر ہے، پسندیدہ بھی ہے، لیکن شرعاً واجب نہیں ہوگا۔ شرعاً اسی وقت واجب ہوگا جب صیغہ شرعی، نظر شرعی کیا جائے اور صیغہ شرعی پڑھا جائے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ قبلہ عقیقہ واجب ہے سنت، اس کے کیا شرائط ہیں؟ ہاں، عقیقہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی مبتلا بے ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ عقیقے کی روایات میں بہت تاکید، بعض احادیث میں تو واجب کا لفظ بھی آیا ہے عقیقے کے لیے۔ البتہ فقہا نے اس سے واجب سے مراد وہ واجب نہیں سمجھا ہے کہ جو شریعت جس کے نہ کرنے پر عذاب، کیونکہ لفظ واجب کہیں کہیں مستحب کاموں کے لیے بھی آیا ہے۔ یہ مجتہد ہے جو قرائن اور شواہد سے سمجھتا ہے کہ کیا کام شرعاً واجب ہے، کیا کام لفظ واجب آیا بھی ہے، یا سند کے حوالے سے روایت ثابت نہیں ہے سند۔ تو اب سند کیونکہ ثابت نہیں ہے اس لیے استحباب کا تو فتویٰ دے سکتے ہیں، کیونکہ امکان ہے کہ سند صحیح رہی ہے، لیکن وجوب کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ تو تاکید بہت ہے۔ عقیقہ کل مرتہن، کل مولود مرتہن بعقیقت، حدیث میں ملتا ہے کہ ہر مولود، ہر ہونے والا بچہ عقیقے کے رہن میں، عقیقے کے سپرد میں رہتا ہے، وہ عقیقہ اسے بچاتا ہے، اس کی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے جب ہم عقیقے کی دعا پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم بلحمہ، اس کے گوشت کے بدلے میں، اس کے خون کے بدلے میں اس بچے کا خون، اس کے گوشت کے بدلے میں اس بچے کا گوشت، یعنی اس کا ہر چیز آپ کے اعضاء و بدن کی کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا۔ ایک طرح کا صدقہ ہے۔ اب یہ بھی عرض کرتے چلے، بعض لوگ کہتے ہیں غیر سادات نے عقیقہ کیا تو کیا سادات کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، سادات پر صرف اور صرف کیا حرام ہے؟ زکوٰۃ فطرہ اور زکوٰۃ مال، یہ دو چیز غیر سادات سے سادات نہیں لے سکتے، لیکن اس سے ہٹ کر زکوٰۃ فطرہ اور زکوٰۃ مال سے ہٹ کر خود عقیقہ ہوا یا مستحب صدقہ ہوا، یہ سب تمام چیزیں جو نظر نیاز کا ہوا، یہ تمام چیزیں ہم سادات غیر سادات سے لے سکتے ہیں۔ ہاں، بہت مختصر مقدار میں غیر سادات سید کو صدقہ نہ دے جس سے سید کی توہین ہو، وہ آیت اللہ ثانی کے بنا پر احتیاط واجب جائز نہیں ہے۔ تو عقیقے کی بہت تاکید ہے، مستحب عمل ہے، اور جانور بھی تاکید ہے کہ موٹا تازہ ہو۔ باقی شرائط ضروری نہیں قربانی کی طرح، جو قربانی میں کتنے سال کا ہو اور عیبدار نہ ہو، وہ تمام شرائط عقیقے میں نہیں ہیں، بس یہ کہ جانور موٹا تازہ ہو۔ اور عقیقہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں کہ آپ جوان ہوں گے تو نہیں ہوگا، مرحوم تک کا آپ عقیقہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی نے اپنی واجب قربانی کیا ہے، واجب کیونکہ عید قربان میں اکثر لوگ قربانی کرتے ہیں، معذرت، کسی نے اپنی مستحب قربانی جو عید فطر میں ہوتی ہے کیا ہے، تو اس کا عقیقہ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ واجب قربانی تو صرف حج میں ہوتی ہے، عام دنوں میں جو ہم اپنے گھروں پہ قربان میں قربانی کرتے ہیں، تو اگر کسی نے اپنی مستحب قربانی کی ہے تو اس کا عقیقہ بھی ثابت ہو جائے گا۔ بے شک۔ تو ناظرین، بڑھتے اگلے سوال کی جانب۔ قبلہ سے اگلا سوال یہ ہے کہ بچوں کا ختنہ کس عمر میں ہونا چاہیے؟ دیکھیے، بچوں کے ختنہ کے حوالے سے کیونکہ سماج میں بہت پایا جاتا ہے کہ وہ پہلے سال میں ہوگا تو پھر تیسرے سال میں ہوگا تو نہیں ہوا تو پھر 5ویں سال میں ہوگا۔
فرد سال میں ختنہ ہوگا، زوج میں نہیں ہوگا۔ اور بچہ کافی بڑا ہو جاتا ہے، پتہ چلا 6 سال کا ہو گیا، 7 سال کا ہو گیا، ختنہ جتنی ہو سکے جلدی کرانے کی تاکید ہے۔ 7ویں دن کے لیے بھی ہے کہ 7ویں دن جب عقیقہ ہوتا ہے تو ختنہ ہو، ٹھیک ہے 7ویں دن ہم نہیں کرا سکتے، ڈر ہے، خوف ہے، جو بھی 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، اور پھر وہاں یہ تصور کہ پہلے سال نہیں ہوا تو اب تیسرے سال میں ہوگا، اس کا کوئی شریعت میں کنسیپٹ نہیں ہے۔ شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ پہلے سال میں نہیں ہوا تو تیسرے سال میں کرایا جائے، ضروری نہیں ہے، چیزوں کی رعایت ہو سکتا ہے، کہیں سے کوئی ڈھونڈ کے لایا ہو، لیکن اس شرعی حوالے سے اس میں کوئی ساری ذمہ داری آپ کی نہیں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ آپ کسی بھی وقت کرا سکتے ہیں، اور جتنا ہو سکے جلد از جلد کرایا جائے، اور یہ سب چیزیں کہ اسی وقت ہونا چاہیے، اور ایسے مہینے میں ہونا چاہیے، اور ایسے دن میں ہونا چاہیے، تمام چیزیں ختنے کے لیے نہیں پائی جاتی ہیں۔ بے شک، جزاک اللہ قبلہ۔ تو ناظرین آج ہمارا وقت یہیں پہ تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم قوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ بچے، بڑے، مرد و خواتین سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کورسز ہیں۔ چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔